السلام علیکم دوستو۔ سرزمین عرب صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے انتہائی تقدیسیت کی حامل ہے، کیونکہ یہی وہ سرزمین ہے کہ جس سے اسلام کی کرنیں نمودار ہوئیں اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ لیکن اس سرزمین کی ایک خاص تاریخ ہے۔ صحرائے عرب کہلایا جانے والا یہ علاقہ کبھی ماضی میں گزری انتہائی ترقی یافتہ طاقتور مگر نافرمان قوموں کا گھر ہوا کرتا تھا، جن کا ذکر قرآن پاک میں قوم عاد اور قوم سمود کے نام سے موجود ہے۔ ان اقوام کے زمانوں میں یہ کوئی بنجر صحرا نہیں بلکہ طرح طرح کے باغات اور نہروں سے لبریز سرزمین تھی۔ اسی سرزمین پر قوم عاد سے تعلق رکھنے والا وہ شہر بھی آباد تھا جسے قرآن پاک میں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے شہر کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ وہی جنت تھی جسے شداد نامی بادشاہ نے اپنے آرام و سکون اور عیش و عشرت کے لیے تعمیر کروایا تھا، لیکن غرور و تکبر میں مبتلا یہ بادشاہ اپنی تعمیر کردہ جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا اور اسی جنت نما شہر کے دروازے پر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ عرصۂ دراز تک اس عجوبائے روزگار شہر کو صرف ایک کہانی سمجھا جاتا رہا، لیکن چند ہی دہائیاں قبل سیٹلائٹ کی مدد سے اس شہر کے آثار دریافت کر لیے گئے۔ یہ تباہ شدہ بستی صحرائے ربع الخالی کے اس حصے میں واقع ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس شہر کی باقیات جنہیں ویبر یا اوبر کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی ریت میں لوہے کے ٹکڑوں کی بھرمار ہے۔ ان ٹکڑوں کے تجزیے بتاتے ہیں کہ یہ کسی زبردست حرارت کے نتیجے میں پگھل کر خشک ہو گئے تھے، ایسی حرارت جو آسمانی عذاب کی صورت میں اس بستی پر نازل ہوئی اور اس سرسبز و شاداب زمین کو ایک بنجر صحرا میں تبدیل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کی یہ نشانی حالیہ دنوں میں ہی پوری ہونے جا رہی ہے اور اسی سرزمین عرب پر ایک مرتبہ پھر وہی زمینی جنت بنانے کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں کہ جو کبھی شداد نامی بادشاہ کی خواہش ہوا کرتی تھی۔ اس وقت عرب کے ایک بڑے حصے پر آل سعود نامی خاندان کی حکومت ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال اس ملک کے مکین دنیا بھر میں اپنی آرام پسندی اور عیاشی کے سبب ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے صرف شہزادوں کی تعداد ہی 7,000 سے زائد ہے۔ انہیں ہر ماہ سعودی خزانے سے ایک بڑی رقم بطور جیب خرچ ادا کی جاتی ہے اور ان کی عیاشیوں کی خبریں اکثر و بیشتر بین الاقوامی اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ شہزادے لندن کی سڑکوں پر تیز رفتار کاریں دوڑاتے دیکھے جاتے ہیں تو کبھی لاس ویگس کے ہوٹلز میں ان کی شرمناک کہانیاں زبان زدے عام ہوتی ہیں۔ ان شہزادوں اور دیگر عیاش سعودی شہریوں کے سبب دنیا بھر میں ہوتی اپنی بدنامی اور تیل کے علاوہ دیگر ذرائع آمدن کے حصول کے لیے اب سعودی عرب اپنے ہی ملک میں ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے کہ اس کے شہریوں کو عیاشی کی خاطر بیرون ممالک کی خاک نہ چھاننی پڑے۔ اس مقصد کے لیے ویژن 2030 نامی ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جس کا مقصد سعودی عرب کے قدامت پسند معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت سعودی عرب میں سن 2030 تک نیوم نامی خوابوں کا ایک شہر بسایا جانا ہے۔ اس شہر کا محل وقوع کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کا صرف کچھ ہی حصہ سعودی عرب میں جبکہ باقی حصہ مصر اور اردن کے ممالک میں شامل ہوگا۔ اس شہر کے صرف اس حصے میں سعودی قوانین نافذ ہوں گے جو سعودی عرب کا حصہ ہے۔ باقی تمام شہر میں نہ صرف شراب پی جا سکے گی بلکہ فحاشی اور جوئے کے اڈے بھی عام ہوں گے جن میں رقص و سرور کی محافل اپنے عروج پر ہوں گی۔ اس شہر میں نہ صرف سعودی عرب بلکہ دنیا بھر کے عیاش لوگ اپنی دولت کی نمائش کریں گے۔
سعودی فرما روا کے مطابق یہ دنیا میں رہنے والے ہر فرد کے لیے خوابوں کا شہر ہوگا، جس میں رہنے کی تمنا ہر شخص کے دل میں ہوگی۔ اسی طرح کا ایک اور پروجیکٹ قدیہ انٹرٹینمنٹ سٹی کے نام سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بسایا جا رہا ہے، جس کا رقبہ بدنام زمانہ جوئے کے مرکز لاس ویگس کے جتنا ہے۔ یہ شہر بھی سنیماز، ہوٹلز اور دیگر ماڈرن انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز پر مشتمل ہوگا۔ ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب کو ایک اسلامی ریاست سے جدت پسند ملک میں تبدیل کرنے کا عمل موجودہ دنوں میں اپنے عروج پر ہے، جس کے باعث سعودی عرب میں ایسے ایونٹس منعقد کیے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ کیے گئے، چاہے وہ جدہ میں ہونے والے WWE کے مقابلے ہوں جن میں نازیبا اور نیم برہنہ خواتین ریسلرز کی خوب تشہیر کی گئی، یا ریاض میں ہونے والے حالیہ میوزیکل کنسرٹ جن میں شامل خواتین کی حرکات کو دیکھ کر اکثر لوگ یہ یقین ہی نہ کر سکے کہ یہ مناظر سعودی عرب کے ہیں، جبکہ اس وقت اسکرین پر نظر آنے والے مناظر کسی یورپی ملک کے نہیں بلکہ سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں ہونے والے ایک فیشن شو کے ہیں، جسے منعقد کروانے کا سہرا سعودی عرب کی ایک فیشنیبل شہزادی نورہ بنت فیصل ال سعود کے سر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتاتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ صحیح مسلم۔ اور آج سرزمین عرب میں یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ نامی دنیا کی سب سے اونچی عمارت بننے کے بعد سعودی شہزادے ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو اب زیر تعمیر ہے۔ دنیا کے بنجر ترین صحرا میں بسنے والے یہ خانہ بدوش جو صدیوں سے اس سرزمین پر آباد تھے، لیکن یہی خانہ بدوش آج اس سرزمین پر نیوم اور قدیہ نامی وہ زمینی جنتیں قائم کرنے جا رہے ہیں جو کبھی اسی سرزمین عرب میں شداد نامی ایک حکمران نے کی تھی اور خدا کے عذاب میں مبتلا ہوا۔ کہیں موجودہ دور کے ان عیاش عرب حکمرانوں کا انجام بھی شداد نامی بادشاہ ہی کی طرح نہ ہو، جو اپنی بنائی جنت دیکھنے سے قبل ہی موت کا شکار بنا۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔